اسلام آباد کی تاریخ کا ایک انسانیت سوز واقعہ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک سابق ڈپلومیٹ کی بیٹی کو ایک اندوناک طریقے سے قتل کیا گیا. نور مقدم کیس کے حوالے سے اسلام آباد کی جو سیشن کورٹس ہیں وہاں پر فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے اور 24 فروری اس کیس کے حوالے سے انتہائی اہم ہوگی جب معزز عدالت باقاعدہ اس کیس کا فیصلہ سنانے جا رہی ہے. 20 جولائی 2021 کو یہ سارا واقعہ رپورٹ ہوا جب پاکستان کی میڈیا اور اخبارات کی ایک بڑی خبر بنی کہ نور مقدم کو ایک درندہ صفت انسان ظاہر جعفر نے گلا کاٹ کر اسے قتل کر دیا گیا ہے. 6 سے 7 ماہ تک یہ کیس چلا اور 14 اکتوبر کو باقاعدہ فرد جرم عائد کرنے کے بعد ٹرائل شروع ہوا. ٹیسٹ کیس تھا پاکستان کی عدالتوں کے لیے اور حکومت پاکستان کے لیے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے سپیڈی ٹرائل ہوتا ہے اور 4 ماہ کے اندر تقریباً ٹرائل مکمل کر دیا گیا. اس سارے 4 ماہ میں جو بھی کورٹ پروسیڈنگز ہوئی, جو بھی سارے واقعات رپورٹ ہوئے, 4 ماہ تک تقریباً یہ کیس چلا. 4 ماہ تک صدر اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن ثاقب بشیر صاحب کورٹ روم سے براہ راست 4 ماہ تک کورٹ کی تمام تر ڈیولپمنٹس کے حوالے سے رپورٹنگ کرتے رہے. سیاست.pk کے آفس میں موجود ہیں اور اوورال اس کیس کے حوالے سے اپنی ماہرانہ رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. ظاہر جعفر کی باڈی لینگویج کی اگر بات کریں تو شروع میں جب ظاہر جعفر کو لایا جاتا تھا تو وہ میڈیا سے پہلے دن جب آیا تھا تو اس نے بڑی مختصر سی کو بات کی تھی امریکن سٹیزن ہونے کے حوالے سے. اس کے بعد جب بھی وہ پیش ہوا, شروع کے دنوں کی میں بات کر رہا ہوں, تو وہ بات نہیں کرتا تھا. ہمیشہ سے جب بھی سوال ہوا تو وہ خاموشی سے آتے جاتے وہ گزر جاتا تھا. ایک دن کورٹ میں وہ پیش ہوا تو کورٹ نے اس سے سوال پوچھا کہ آپ اپنے ڈیفنس میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, تو اس نے کہا کہ میرا وکیل بات کرے گا. تو میں ہمیشہ سے بات کرتا ہوں کہ جب کوئی بھی اکیوز کو ملزم جب اس سے کوئی سوال کیا جائے اس کے جواب میں وہ یہ کہے کہ میرا وکیل جو ہے وہ بات کرے گا تو بڑا ایکوریٹ ہے. اٹ مین کہ وہ بندہ سمجھتا ہے چیزوں کو, اس کی سمجھ ٹھیک ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا, اس کی پیشیاں ہوتی رہیں. اس دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کورٹ روم کے باہر میڈیا کے کیمروں پہ آج بھی اویلیبل ہے وہ ویڈیوز جس میں اس نے ایڈمٹ کی چیزیں, والدین سے رابطے کے حوالے سے, شادی کے حوالے سے بہت ساری اس نے باتیں کی. کورٹ روم کے اندر بھی 2-3 سماعتوں پہ ایسا ہوا کہ یہ بولنا شروع کر دیتا تھا, کتنا ٹائم بولتا رہتا تھا. کبھی روسٹرم پہ آ کے اس نے بولنا شروع کیا, کبھی جو شوکت مقدم ہیں ان کے ساتھ وہاں پہ مخاطب ہوا کہ مجھے معاف کر دیں, میری جو زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے, میں شادی کرنا چاہتا ہوں, جینا چاہتا ہوں, یا مجھے سزائے موت دے دیں. یہ باتیں بھی وہ کرتا رہا. اس کے بعد وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا. پھر انسینٹی کی پلی آئی جو اکیوز سائڈ سے, جو ان کے لائرز ہیں, وکیل ہیں سکندر ذوالقرنین سلیم, انہوں نے اس کو وہاں پہ بتایا کہ اس کی اگرچہ جو انسینٹی کی پلی تھی, جو اس اپلیکیشن میں ساتھ کو میڈیکل ان کی رپورٹ انہوں نے نہیں لگائی, حوالے دیے, رپورٹ نہیں لگائی جنرلی, تو لیکن وہ درخواست ان کی مسترد ہو گئی. پھر تھوڑا ٹائم گزرا تو جو ظاہر جعفر ہے اس کو ایک دفعہ وہ لایا گیا, کرسی پہ اٹھا کے لایا گیا کورٹ میں کہ یہ بہت بیمار ہے. پھر ایک دفعہ اسٹریچر پہ اٹھا کے لایا گیا کہ بہت بیمار ہے. پھر ان کے جو لائر تھے انہوں نے کہا ان کا میڈیکل ٹیسٹ کروائیں. تو کورٹ نے جو اڈیالہ جیل کی جو لیگل ٹیم تھی ان کو کہا کہ میڈیکل ٹیسٹ کروائیں. اس کا میڈیکل ٹیسٹ کروایا تو وہ مکمل طور پر فٹ قرار دیا گیا. جب فٹ قرار دیا گیا تو اس سے بعد سے لے کر آج تک جو ریزرو ہوئی ہے ججمنٹ, تو وہ مکمل طور پہ اس کی جو آپ نے کہا کہ وہ اس کا آنا جانا وہ کیسا تھا, بالکل مکمل طور پہ فٹ. ابھی وہ بات بھی نہیں کرتا تھا, اس کو جس طرح روٹین میں ایک بندہ آتا ہے اسی طرح وہ آ رہا تھا. پولیس کے رول کے حوالے سے جو پروسیکیوشن اور مدعی کے وکیل ہیں انہوں نے بھی بات کی. اس میں پروسیجرل کچھ ایشوز ہیں ان کا یہ ماننا ہے, لیکن جو مرکزی ملزم ہے, جو شریک ملزمان ہیں, ان کا یہ کہنا ہے پروسیکیوشن کا کہ ان کی حد تک کیس میں شواہد موجود ہیں اور اس میں واقعاتی شواہد ہیں, فرانسک رپورٹس ہیں, CDR ڈیٹا ہے, DVR ہے, CCTV فوٹیجز ہیں. جو آپ نے اسپیسیفک بات کی کہ نور مقدم کا موبائل ڈیٹا ریکور نہیں ہوا, FIA کو وہ موبائلز دیے گئے تھے, تو FIA نے یہ رپورٹ دی تھی کہ نور مقدم کا جو پاسورڈ ہے وہ نہیں لگ سکتا, اگر وہ پاسورڈ غلطی سے لگا تو وہ موبائل نہیں کھل سکے گا, تو اس لیے انہوں نے وہاں سے وہ موبائل کھلا نہیں, تو انہوں نے کہا کہ واٹس ایپ ڈیٹا جو ہے وہ جب موبائل کھلنا تھا تب ریکور ہونا تھا. اسی طرح جو مرکزی ملزم ہے اس کے موبائل کا بھی یہی معاملہ ہوا. پولیس کو اطلاع دینے کے حوالے سے آج بھی جو ڈیفنس
سائڈ ہے انہوں نے سوال اٹھایا کہ کس نے پولیس کو اطلاع دی, کبھی آپ نے بتایا نہیں, کبھی ایک کی بات کرتے ہیں کبھی دوسرے کی بات کرتے ہیں, لیکن پولیس کو کس نے اطلاع دی. اس حوالے سے جو کنفیوژن ہے وہ آج پھر اٹھائی گئی ڈیفنس سائڈ سے. تو یہ جو اوور ہال سچویشن ہے اس میں, لیکن پروسیجرل ایشوز جو ہیں وہ ڈیفنس نے بھی بہت سارے, وہ تو ڈیفنس کہتی ہے کہ پورا کیس ہی جو انویسٹیگیشن کی گئی ہے انہوں نے سوال اٹھایا ہے, لیکن پروسیکیوشن یہ کہتی ہے پروسیجرل ایشوز ہیں, اور میرے خیال میں پروسیجرل جو ہے معاملات اس میں ہے, ایشوز ہیں. ڈیفنس کے پاس فیئر ٹرائل کا جو تقاضا ہے, ڈیفنس کے پاس یہ موقع ہوتا ہے, عدالت موقع دیتی ہے کہ وہ جو مرضی ہے اپنی ڈیفنس میں لے آئے. الٹیمیٹلی ماننا کورٹ نے ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. اسی لیے انہوں نے اپنے ڈیفنس میں دو بڑی باتیں جو لیں. ایک جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ایک غیرت کے نام پر قتل والی بات ہے کہ کسی اس کا جوش مارا, اور وہ اشارہ کر رہے تھے جو نور مقدم کا بھائی ہے اس کی طرف, کہ اس کو انویسٹیگیٹ بھی نہیں کیا گیا اور اس کو اس میں شامل بھی نہیں کیا گیا. تو اس کے حوالے سے وہ بنیادی طور پر بات کر رہے تھے, جس کو جو پروسیکیوشن ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ گھڑی ہوئی ایک کہانی ہے. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ پارٹی کے حوالے سے ہے کہ ڈرگز پارٹی جو ارینج کی, وہ الیج کیا نور مقدم کو کہ اس نے ارینج کی, اور اس کے بعد جو مرکزی ملزم کا یہ بیان آیا کہ وہ جو ڈرگز زیادہ لینے کی وجہ سے میں ہوش میں نہیں رہا, اور اس کے بعد جب ہوش آیا تو مرڈر ہو چکا تھا. تو اس نے کہا کہ جو پارٹی میں آئے ہوئے تھے شاید ان کی طرف سے کسی نے مرڈر کیا. لیکن یہ بات بھی پروسیکیوشن نے یہ کہا کہ یہ گھڑی ہوئی کہانی ہے, اور انہوں نے اس کی دلیل یہ دی کہ وہاں پہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز آئی ہیں ان میں کہیں پہ بھی یہ نظر نہیں آیا کہ کوئی وہاں پہ پارٹی تھی. جو تھراپی ورک کا موقف آیا ہے, جو لوگ وہاں پہ پہنچے تھے اور ایگزیکٹ اس جگہ پہ جہاں پہ مرڈر ہوا, تو ان کی جانب سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں آئی جس سے معلوم ہو کہ وہاں پہ کوئی پارٹی ہو رہی تھی. اس کو دو حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں کہ ایک مالی کا, ایک چوکیدار کا یا خانسامے کا رول کیا ہوتا ہے. تو وہ تو ڈیفینیٹلی اپنے مالک نے جو کچھ کہنا ہے وہی اس نے کرنا ہے. اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو مالی تھا یا جو چوکیدار تھا, وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آ رہے ہیں کہ وہ نور مقدم جب 19 جولائی کو جب بھاگنے کی کوشش کرتی ہے وہاں سے, تو افتخار روکتا ہے. رات 2:39 کا یہ واقعہ تھا, سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آ رہا ہے. 20 جولائی کو مرڈر سے کچھ وقت پہلے, تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے یا پونا گھنٹہ پہلے, جب وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تو وہاں پہ بھی روکا جاتا ہے. وہاں مالی اور جو افتخار ہیں چوکیدار وہ نظر آتے ہیں. تو یہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں قانون نے مطلب کورٹ نے یا ریکارڈ پہ جو چیز ہے اس نے وہی دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اگر اس کو جانے دیتے تو اس کی جان بچ سکتی تھی, اگر روکا تو وہ مرڈر ہو گیا. تو یہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے قانونی طور پر اس زمرے میں آتا ہے. تو ڈیفینیٹلی کورٹ جو ہے وہ ریکارڈ کو دیکھے گی, لیکن جو پہلی آپ نے بات کی وہ پہلا ہی ایسا ہے کہ جو خانسامہ ہو, مالی ہو یا چوکیدار ہو, وہ اپنے مالک کے اس حکم پہ ہی چل رہا ہوتا ہے. بالکل یہ سپیڈی ٹرائل ہے, اور اس میں معاملات ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک گئے. اس کے باوجود بھی ایڈیشنل سیشن جج جو عطا ربانی ہیں انہوں نے اس کا ٹرائل کیا, اور ویکلی 2 سماعتیں ہوتی رہیں اس کیس کی, اور تقریباً صبح 10 بجے سماعت شروع ہوتی تھی اور 4 سے 5 بجے تک یہ ہیئرنگز جو ہے وہ چلتی رہی ہیں اور مستقل چلتی رہی ہیں. اور کورٹ کا ہمیشہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ جلد از جلد اس کیس کو نمٹایا جائے. یہ ہائی پروفائل کیس تھا. 14 اکتوبر کو اس کا جو فریمنگ آف چارج ہوا, اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس دن جو ٹرائل ہے وہ ایگزیکٹلی وہ شروع ہوتا ہے, تو وہاں سے لے کر آج فروری 22 تک جو ہے وہ کیس اگر ٹرائل مکمل ہو گیا ہے تو 4 ماہ اور کچھ دن بنتے ہیں. تو یہ میرا خیال میں بالکل سپیڈی ٹرائل ہے. یہاں پہ سال, سوا سال, 1.5 سال, 2 سال لگ جاتے ہیں. اور کئی کیسز کی مثال میں دے سکتا ہوں جو اسی اسلام آباد کے شہر میں ہوئے, ہائی پروفائل کیسز تھے. وزیر اعظم نے, آئی جی اسلام آباد نے اس میں نوٹسز لیے, لیکن ابھی تک ان کے ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہو سکے. لیکن یہ اس کیس کا ٹرائل جو ہے وہ 4 ماہ میں مکمل ہوا ہے. بالکل یہ ٹیسٹ کیس ہے, کیونکہ اس کیس میں بڑا بروٹلی مرڈر ہوا تھا.
اور ایسے بندے نے کیا تھا اس پر الزام ہے کہ جو پڑھا لکھا بھی ہے, جانتا بھی ہے, اور ایک اپر کلاس جو ہے اس شہر کی اس سے ہے. ایک عام مطلب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک کوئی ان پڑھ ہو, جس کو پتہ نہ ہو, سچویشن کا پتہ نہ ہو, کانسیکوینسز کا پتہ نہ ہو. ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ پڑھا لکھا ایک ہائی جینٹری کلاس کا ایک جو ہے وہ لڑکا ہے جس نے بروٹلی مرڈر کیا ہے اس لڑکی کا, جس لڑکی کے حوالے سے ایڈمیٹڈلی یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا آپس میں جو فیملیز ہیں وہ آپس میں جان پہچان بھی تھی, اور لڑکا یہ کہتا ہے کہ وہ لڑکی کو بھی جانتا تھا. تو اس کے باوجود جو مرڈر ہوا ہے بالکل یہ ٹیسٹ کیس ہے, اور اس کو ٹیسٹ کیس بننا چاہیے, کیونکہ اس کے جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے اثرات ہوں گے اس سوسائٹی پر, اور اس سوسائٹی پر ڈیفینیٹلی پازیٹیو اثرات ہونے چاہیے, اور اس کیس میں انصاف کے تمام تقاضے پورے ہونے چاہیے. اس میں ایسی کوئی پریڈکٹ تو ہم نہیں کر سکتے, کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن میں اتنا کہوں گا, میرا یہ خیال ہے کہ اس کیس میں بڑا سٹرونگ ایویڈنس ہے, فرانزکس کی رپورٹ ہے, ڈی این اے رپورٹ ہے, سی ڈی آر, ڈی وی آر, سی سی ٹی وی فوٹیجز, یہ ساری ہیں. تو اس سے بظاہر ایک سٹرونگ کیس ہے اور کنوکشن کا کیس بنتا ہے.